اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا مقصد ہے قرآن پاک کو روانی کے ساتھ پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور عرب کے لہجے میں پڑھنا۔ بچے یا کوئی انسان قرآن پاک کو روانی کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھ پاتے کیونکہ ان کی بیس مضبوط نہیں ہوتی ہے یا پریکٹس صحیح طور پر نہیں ہوتی ہے، ابتدائی چیز مضبوط نہیں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے معصوم بچے سبق میں خود سے دلچسپی لینے کی بجائے ہجے کرنے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں یا پھر رٹا لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک سے بے رغبت ہوتے چلے جاتے ہیں اور آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ قرآن ان کی زندگی سے نکلتا چلا جاتا ہے اور یوں قرآن کا پڑھنا قصہ ماضی بن جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مزید دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جو اس طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ بھی لیتا ہے تو اس میں کمی کیا رہ جاتی ہے کہ وہ قرآن کو صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ پاتا، عرب کے لب و لہجہ سے محروم رہتا ہے یا رہتی ہے۔ اس لیے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور عرب کے لہجہ میں پڑھنا بہت ضروری ہے، اور یہ کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل یعنی کہ جیسا میں نے نازل کیا ہے جس طور پر اس طریقے سے پڑھو، اپنے طریقے سے نہیں، یا اپنے کنٹری کے اکارڈنگ نہیں، یا اپنی مادری زبان کے اکارڈنگ نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو واضح طور پر ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل سے پڑھ کر سنائیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے یہ نازل کیا گیا ہے۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں پر پڑھو۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دہ لگتا ہو مگر پھر بھی پڑھنے کی کوشش میں ہے تو اس کا اجر 2 گنا ہے۔ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ تھی کچھ قرآنی آیات کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں۔ سب سے پہلے ہم تختی نمبر 1 نورانی قاعدہ کا پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3-4 بکس کو اور لے کر چلیں گے پریکٹس کے لیے۔ عربک میں حروف تہجی 29 ہے، حروف تہجی کہہ لیں کہ عربک الفابیٹ۔ عربک الفابیٹ 29 ہیں جنہیں ہم مفردات کہتے ہیں، مفردات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 1 یعنی کہ لیسن نمبر 1، مفردات یعنی کہ ویسے لیٹرز جو اکیلے ہوں۔ پہلا لیٹر ہے الف۔ الف، اسے الف نہیں کہنا، الف۔ اوپر کے دانتوں کو نیچے کے لپس میں ملائیں گے، الف۔ با، دونوں لپس کو آرام سے ملائیں گے، با۔ تا، لائٹ ہے، تا تا، اور یہ تا تا۔ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی یعنی اندر والے اندرونی کناروں سے لگاتے ہوئے اس لیٹر کو بولیں گے تا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کارنر کو
لگائیں گے. سا سا. یاد رکھیں یہاں پر با تا اور سا ان تینوں حروف کی شکل ایک ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ ڈاٹ کا. کہ ایک ڈاٹ نیچے ہے تو با، دو ڈاٹ اوپر ہے تو تا اور تین ڈاٹ اوپر ہے تو سا. با تا سا. الف با تا سا. سا تا با الف. تا با الف سا. اگلا لیٹر ہے ایک بار پھر سے سیکوینس سے الف با تا. لائٹ کریں گے اسے بالکل. تا سا. سا پر دھیان دیں. زبان کا کارنر سامنے والے دو دانت کا کارنر اندرونی حصہ سے. سا. جیم جیم ہا. جیسے جیم بولتے ہیں اسی طریقے سے جیم ہا بیچ والے حلق سے. ہا. جیم ہا خا. خا اور خا اوپر والے حلق سے. خا. یہاں پر یاد رکھیں جیم ہا اور خا ان تینوں کی بھی شکل ایک ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ ڈاٹ کا. ڈاٹ کو ہم نقطہ کہہ لیں. جیم کے بیچ میں ایک ڈاٹ ہے. جیم ہا. ہا ڈاٹ لیس ہے، اس پر ڈاٹ نہیں ہے. خا. خا پہ ایک ڈاٹ اوپر ہے. خا. جیم ہا خا. مان لی یہ ہا ہے. اس ہا کو اگر مجھے جیم بنانا ہے تو کیسے بناؤں گا؟ ایک ڈاٹ بیچ میں دے کر. اگر اسی ہا کو خا بنانا ہے تو کیسے بناؤں گا؟ ایک ڈاٹ اوپر دے کر. خا. اور اسی خا کو اگر ہا بنانا ہے تو وہ ڈاٹ ہٹا دوں گا. ہا بن گیا. الف با تا سا. جیم ہا خا. خا. خا کو ہیوی کرتے پڑھیں گے. یاد رکھیں جو بھی لیٹر میں ہیوی بولوں گا اس کو ہیوی کرنا ہے، موٹی آواز سے پڑھنا ہے. خا. اور ایک اور چیز یاد رکھیں ہیوی لیٹر میں منہ کو گول نہیں کرنا ہے. خا. دال ذال. دال اور ذال کی شکل ایک ہے. ذال کو بھی وہیں سے بولتے ہیں جہاں سے ہم سا کو بولتے ہیں، یعنی کہ زبان کا کارنر اور سامنے والے دو دانت کے کارنر کا اندرونی حصہ. ذال. اور یہ لائٹ پڑھیں گے بالکل. دال ذال. یاد رکھیں دونوں کی شکل ایک ہے، فرق صرف ڈاٹ کا ہے. مان لیں کہ مجھے اس دال کو ذال بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ اس پر ایک ڈاٹ دے کر. اس طریقے سے یہ ذال ہے. اور اسے دال بنانا ہے پھر سے تو اس ڈاٹ کو ہٹا دیں گے. دال. را زا. را اور زا کی شکل ایک ہے، صرف فرق ڈاٹ کا ہے. ڈاٹ نہیں ہے تو را اور ڈاٹ ہے تو زا. دال ذال را زا. اگلا ہے سین شین. سین شین. ڈاٹ نہیں ہے تو سین اور ڈاٹ ہے تو شین. کتنے ڈاٹ ہیں شین پر؟ 3. شین. سین شین. سواد. یہ ہیوی لیٹرز میں سے ہے. سواد. سواد اسے سواد نہیں کہنا ہے، واد نہیں، سواد نہیں، سواد. انگلش میں ایک ورڈ ہے سو، اس SAW سو، اس پیٹرن پر اس کو بولے سو. سواد. 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 اور یہ باد. باد. زبان کے کنارے والے حصے کو کنارے والے موٹے موٹے دانتوں میں آپ کو ٹچ کرنا ہے، چاہے دائیں طرف چاہے بائیں طرف. باد. اوپر کے جو مسوڑے ہیں، جو مولر ہے، وہاں پر آپ کو کنارے سے ٹچ کرنا ہے زبان کے. باد. باد. اور یہ ہیوی لیٹر میں ہے. باد. صاد باد. اسے زاد یا دال بالکل دال کے پیٹرن پر نہیں پڑھنا ہے. باد. سین شین صاد باد. یاد رکھیں کہ زا سین اور صاد ان میں سٹی کی ساؤنڈ آنی چاہیے. تو یہ ہیوی کرنا. اوپر میں جو تھا وہ لائٹ تھا اور یہ ہیوی ہے. تو اور یہ وا.
वही मखरज है इसका, वही एग्जिट है जो कि सा, जाल और इसी का, बट ये हेवी है, वो दोनों लाइट था और ये हेवी है। वाह, जबान का कॉर्नर, सामने वाले दो दांत के कॉर्नर का अंदरूनी हिस्सा। वाह। आइन, आइन को बीच वाले हलक से बोलेंगे आइन, और गैन, गैन को ऊपर वाले हलक से। याद रखे ता और दा की शक्ल एक है, फर्क सिर्फ डॉट का है। आइन और गैन की शक्ल एक है, फर्क सिर्फ डॉट का है। डॉट नहीं है तो आइन, इस शेप पर अगर डॉट नहीं है तो आइन, और इसी शेप पर अगर एक डॉट है तो गैन। उसी तरीके से स्वाद और ज़ाद की शक्ल एक है, सीन और शिन की शक्ल एक है, ता और दा की शक्ल एक है, फर्क सिर्फ उसमें डॉट का है। तो डॉट को अच्छे से पहचान ले। फा, फा बोलना है आपको, फा, ऊपर के दांतों का कॉर्नर और नीचे के लिप्स, फा। काफ, हेवी करना है, क, काफ, और ये लाइट है, काफ। काफ हेवी करते हुए मुंह गोल नहीं होना चाहिए, ख्याल रखें इस चीज का। काफ, 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 फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव। सिर्फ इसमें लिप्स आपके क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। वाव। हा, ये हा का मखरज, नीचे वाला हरफ हा, और हमजा या, क्या ये या, हमजा या। होमवर्क है आपके लिए एक, कि आपको बताना है कि कौन कौन सा ऐसा लेटर है जिसके नीचे एक डॉट है, और कौन कौन सा ऐसा लेटर है जिसके ऊपर दो डॉट है, कौन कौन सा ऐसा लेटर है जिसके ऊपर तीन डॉट है, कौन कौन सा ऐसा लेटर है जिस पे एक डॉट होता है, ऊपर एक डॉट है, और कौन कौन सा ऐसा लेटर है जिसके नीचे दो डॉट है। ये मैं बता देता हूँ, नीचे दो डॉट सिर्फ या के होता है। तो बताना है कि एक डॉट नीचे कौन कौन से लेटर के होते हैं, दो डॉट ऊपर कौन कौन से लेटर के हैं, तीन डॉट ऊपर कौन कौन से लेटर के हैं, और एक डॉट ऊपर कौन कौन से लेटर के हैं। अभी जो पढ़ाए गए हैं उनको इम्तिहान के तौर पर, ता, ये लाइट है, तो ये हेवी है, ता, तो, सा, सा, सीन, सीटी की आवाज होगी, सीन, शीन, स्वाद, 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 हा, बीच वाला हरक, हा, हा, ये नीचे वाला हरक, हा, खा, ऊपर वाला हरक, खा, कैफ, लाइट होगा, कैफ, काफ, हेवी होगा ये, कैफ, काफ, जाल, जा, जाल, जा, बौद, 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 एक डॉट के साथ, बौद, डॉट नहीं होगा तो फिर सौद, वा, वा, वा। आगे अलिफ, और इस पर अगर डॉट नहीं होगा तो फिर ये तो बनेगा, जैसे कि यहाँ पर डॉट है तो वा, अलिफ, अलिफ। आइन, आइन, डॉट नहीं है तो आइन, और यहाँ पर देखिए डॉट है तो गैन, उसी शेप में डॉट है तो गैन। हमजा, फा, गैन, या, जीम, जीम, मीम, लाम, दाल, बा, नून। अब प्रैक्टिस की तरफ, अलिफ, अलिफ, बा, बा, मेरे साथ साथ पढ़ते रहें और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ें। बा, बा, अलिफ, बा, अलिफ, बा, ता, बा, ता, ता, बा, ता, ता, सा, सा, ता, बा, ता, ता। देखिए इस पूरे लाइन में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबकी शक्ल क्या है, एक है। अलग अलग पढ़ा इसलिए जा रहा है डॉट की वजह से। एक डॉट नीचे है तो बा, दो डॉट ऊपर है तो ता, फिर तीन डॉट ऊपर है तो सा। बा और ये सा और ये ता, इस शेप में बस तीन लेटर आते हैं, बा, ता, सा। आगे जीम, बा, जीम, जीम, ता, जीम, सा, सा। हा, जीम, सा, हा, बा, जीम, हा। खा, हा, खा, बा, खा, जीम, खा। खा, हा, जीम, सा, बा, ता, अलिफ। दाल, जीम, दाल, दाल,
دال دال ذال دال. دال یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے. اگر ڈاٹ کو ہٹا دیا جائے گا تو وہ بھی دال بن جائے گا. ذال خا را دال ذال را زا. دیکھیں را بغیر ڈاٹ کے، زا ڈاٹ کے ساتھ. دال را الف با تا ثا جیم ہا خا را زا سین زا را سین ذال سین شین سین ثا ذال خا جیم شین سین ذال شین را زا شین صاد شین سین صاد. کیا ہے یہ؟ صاد بغیر ڈاٹ کے. دال ذال صاد. اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے؟ ضاد. ڈاٹ آ گیا اس پہ. ضاد صاد ضاد سین شین ضاد صاد ضاد صاد دونوں ہیوی لیٹر ہے یہ. طا سین صاد شین طا ضاد طا ضا طا ضا ضاد ضاد. یہ بھی ہیوی لیٹر اور یہ بھی اور یہ بھی. زا زا ذال زا ذال ضا ضا ڈاٹ ہے اس لیے ضا. ڈاٹ نہیں ہوگا تو پھر طا. عین عین ڈاٹ نہیں ہے اس لیے ڈاٹ ہوگا تو پھر غین. عین سین شین عین صاد ضاد طا غین عین غین ضاد طا غین ضاد. دال ذال ذال را زا سین شین صاد صاد. ضاد کیا ہے؟ ضاد طا ضا ضا عین غین فا غین فا قاف غین غین. غین بھی ہیوی لیٹر میں ہے. قاف قاف بھی قاف ہیوی کرتے ہوئے قاف فا قاف شین قاف فا غین خا فا قاف فا کاف قاف کاف قاف کاف غین غین کاف لام میم قاف قاف کاف لام میم لام میم نون لام فا فا قاف شین نون نون کاف لام میم لام میم نون. واو لپس کو راؤنڈ کرتے ہوئے واو میم نون واو نون واو. یاد رکھیں واو نہیں کہنا، یعنی اوپر کے دانت کو نیچے کے لپس میں نہیں ملانا ہے. وی کی طرح لپس کو راؤنڈ کرنے ہیں. واو میم ہا واو میم ہا اسی کی شکل ہے اس ہا کی. ہا فا میم ہا واو کاف لام قاف نون واو ہا. حمزہ واو ہا لام حمزہ نون حمزہ یا حمزہ واو حمزہ واو میم یا دو ڈاٹ نیچے یا اور اس کی شکل بھی پوری یہی ہے یا. طا صاد ضاد ضاد ضا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو یا. یا حمزہ واو ہا نون میم لام کاف قاف فا غین غین عین عین بیچ والے حلق سے. ضا
طا ضاد ضاد صاد شین سین زا را ذال ذال دال خا خا حا جیم ثا تا با الف ثا ذال ضا یہ نرم حروف ہیں، سافٹنس کے ساتھ بولے جائیں گے. ثا ذال ضا. اور یہ سیٹی والے ہیں زا سین صاد. اور یہ حروف موٹے ہیں، 7 لیٹرز ہیں عربک میں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ہر سچویشن میں. طا صاد ضاد ظا قاف غین خا. انہیں ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف، وہ 7 لیٹرز جو ہر سچویشن میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. یہ تا لائٹ اور یہ طا ہیوی. تا طا. ہا نیچے والے حلق سے ہا اور یہ ہا بیچ والے حلق سے. قاف ہیوی اور کاف لائٹ. قاف کاف. ثا سین صاد ثا سین صاد. حمزہ عین حمزہ عین. ذال ذال ضا ضا لائٹ اینڈ یہ ہیوی. زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر. زا ضاد ضاد لپس کو ادھر والے دانت میں ٹچ کرنا ہے اوپر والے میں. ضاد. با ثا تا الف با ثا تا. اور یہاں پر ادھر سیکوینس سے آپ دیکھ لیں. ہا جیم خا ہا خا ہا جیم. دیکھ لیں سارے حروف کی شکل ایک ہے. ذال زا دال را زا را زا ذال دال را. سین اور یہ ضاد ضاد شین صاد ضاد شین. ضا طا غین عین ضا غین عین. قاف فا کاف قاف فا کاف قاف. میم لام نون میم نون لام نون میم. ہا واو یا حمزہ واو حمزہ ہا یا. یہ 6 لیٹرز ہیں جن کی آواز حلق سے نکلتی ہے. حمزہ اور ہا کی باٹم تھروٹ سے، عین اور ہا کی مڈل تھروٹ سے، غین اور خا کی اپر تھروٹ سے. غین اور خا. قاف کاف جیم شین یا ان کی مخرج ایک ہے. ضاد یہ سب سے ڈیفرنٹ اور سب سے ڈیفیکلٹ. لام نون را ان کی مخرج ایک ہے. طا ہیوی طا. دال تا تا یہ لائٹ. وا ذال ثا صاد زا سین. فا واو با میم ان سب کے مخرج لپس سے ہیں. اب آخری بار پریکٹس کے طور پر دیکھ لیں کہ آج کے سبق کا خلاصہ. مخرج مطلب ہوتا ہے ایگزٹ، بولنے کی جگہ نکلنے کی جگہ. ایگزٹ ہم کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی حروف جہاں سے نکلتے ہیں اس کو ہم مخرج کہتے ہیں. اور مخرج کا پلورل ورڈ ہے مخارج. دھیان رکھیں اس بات کا. اور صحیح پڑھنا ہے صحیح مخرج سے ہر ایک حرف کو بولنا ہے. حلق والے حروف 6 ہیں. حلق والے حروف 6 ہیں. حمزہ ہا یہ گلے کے آخر سے. عین ہا یہ گلے کے درمیانی والے حصے سے. غین خا یہ گلے کے شروع والے یعنی اوپر والے حلق سے. قاف زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے ملائیں گے، یعنی جو اوپر والے تالو ہیں اس کے نرم حصے سے ملائیں گے، سخت سے نہیں نرم سے. قاف تب جا کے یہ اس کا مخرج ہوگا قاف. اور یہ کاف زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے. کاف کاف نرم سے ملائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا قاف. جیم شین یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان. جیم جیسے جیم. شین یا ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے یعنی مولر کی جڑ سے. ضاد ضاد.
لام نون را، یہ تو کافی آسان ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ زبان والے 18 حروف ہیں، حلق والے 6، زبان والے 18، یعنی حروف حلقی تھوٹ سے 6 حروف نکلتے ہیں اور زبان کے ذریعے 18 حروف نکلتے ہیں. اس میں سے یہ لام نون را اور یہ اوپر تھے. تا دال طا، زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے، تا دال طا، طا بھی. ثا نرم حروف ہیں یہ، زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے، ثا ذال ظا، ہیوی کریں گے اسے، ظا. زا سین صاد، سٹی والی آواز ہوگی ان تینوں لیٹر میں. زا سین صاد، زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے لگنے سے. حلق والے 6 لیٹر تھے، زبان والے 18 اور ہونٹ والے 4، یعنی لپ سے 4 حروف ادا ہوں گے. فا اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ سے، فا با میم، دونوں ہونٹوں کو ملنے سے، با میم. واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے. موٹے حروف 7 ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ، ہیوی لیٹرز، اور فل ماؤتھ لیٹرز بھی کہتے ہیں اسے. یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے یعنی پر پڑھے جاتے ہیں. الف لام را، یہ تینوں حروف کبھی موٹے اور کبھی پتلے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. باقی 19 حروف ہمیشہ باریک ادا ہوتے ہیں. ان 7 حروف کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، دھیان اس بات کو رکھیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے. غین خا صاد ضاد طا ظا قاف. ہم آواز یعنی جن کی آواز ایک جیسی ہو وہ 17 ہیں. تا طا ثا سین صاد خا ہا ہا ذال زا ظا دال ضاد عین حمزہ قاف کاف. ان 17 حروف کی آواز ایک جیسی ہے، سب میں فرق کو واضح رکھنا ہے، یعنی اس کو تا اور اس کو طا، ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز ایک دوسرے سے مل جائیں. لیٹرز کی غلطی بڑی غلطی ہوتی ہے. اگر آپ ذال کو زا پڑھتے ہیں تو یہ ایک بڑی غلطی ہے. مان لیں کہ ایسی غلطی ہے کہ میں آپ کو سی لکھ کر دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کے ہے. میں آپ کو اے لکھ کر دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ زیڈ ہے، تو ایسی غلطی ہے کہ میں یہاں پر بولوں کہ یہ کیا ہے تو آپ کہہ دیں تا ہے، اصل میں یہ تا ہے، تو ایسی غلطی ہے یہ.